بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الروم کی آیت نمبر 43. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. اپنے چہرے کو قائم کر لو دین قیم کے لیے، یعنی اپنے آپ کو بالکل تیار کر لو، مستعد کر لو اس دین پر چلنے کے لیے. یہ بالکل وہی بات ہے جو دوسرے پارے میں کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب کہ پورے اسلام پر عمل کرو. یہ نہیں کہ دو احکام مان لیے اور دو کی مخالفت کر لی، جو اپنی مرضی کے ہیں وہ مان لیے اور جو دل کو نہیں بھاتے یا یہ ہے کہ اپنے مفاد کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دیا. نہیں، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہی یہاں پہ بھی اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے، فاقم وجہک للدین القیم، اپنے آپ کو پوری طرح مستعد کر لو، تابع کر لو دین قیم کے. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا، روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. یومئذ یصدعون، اور اس دن سارے لوگ جدا جدا ہوں، اپنے اعمال کے مطابق ان کی کیٹیگریاں بنے گی. ایک جیسے اعمال والے لوگ ایک سائڈ پہ ہوں. آج دنیا میں نیک اور بد اکٹھے رہ رہے، ایک سوسائٹی کے اندر، ایک گاؤں قصبے، ایک شہر کے اندر نیک لوگ بھی ہیں اور نیک ترین لوگ بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ برے لوگ بھی ہیں اور برے ترین لوگ بھی رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن جدا جدا ہو جائے، بالکل علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا. آگے فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے ناشکری کی تو اس کی ناشکری کا وبال اسی پر ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ کسی اور کا نقصان کیا کرے گا. من کفر فعلیہ کفر، لیکن ومن عمل صالحا، جس نے عمل صالح کیے. عمل صالح سے مراد یعنی اخلاص کے ساتھ رسول اللہ کی سنت کے مطابق اور عقیدے کی صحت کے ساتھ جس نے اعمال کیے. ومن عامل صالحا، جس نے عمل صالح کیے. فلانفسہم یمہدون، تو پس وہ اپنی ہی کامیابی کی راہ ہموار کرے گا. یعنی جو ناشکری کرے گا اس کا نقصان اسے ہی ہے، لیکن جو عمل صالح کرے گا وہ اپنی ہی کامیابی کی راہیں ہموار کرے گا. فلانفسہم یمہدون، یمہدون یہاں پہ آ رہا ہے بچھونے کے لیے، یعنی وہ اپنے لیے جنتی بچھونا تیار کر رہا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے افرشو لہو فراش الجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ. والبسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہناؤ. وافتحوا لہو بابا الی الجنہ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جس سے اس جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو پہنچتی رہیں گی. یہاں بھی وہی بات ہو رہی، ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، جو عمل صالح کرتے ہیں وہ اپنے لیے ہی بچھونا تیار کر رہے ہیں، اپنی ہی راہ ہموار کر. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ بدلہ دے، جزا دے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو. من فضلہ، اپنے فضل سے. معلوم یہ ہوا کہ بھلے ایمان ہے، عمل صالح ہیں یہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہی ہوگا جو ہوگا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، اللہ بدلہ دے گا اپنے فضل سے. اب ظاہر ہے کہ اعمال کی کیا حیثیت ہے اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل کے آگے. یعنی اب انسان بڑا بھی نیک ہو، اعمال کرتا ہو، تو اس کو یہ سمجھنا بھی چاہیے، اور کیا سمجھ سکتا ہے کہ میرے بہت سارے اعمال ہو گئے. اعمال کی کیا حیثیت، پتہ نہیں وہ اللہ رب العزت کے نزدیک کون سی ادا اس کو پسند آنی.
یا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہم سے الٹ ہو گیا تو وہ قادر ہے کہ ایک ہی لمحے میں ساری چیزیں ضائع کر دیں. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے من فضلی، اس کے فضل سے. وہ حدیث مشہور آپ نے سنی اکثر کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں. کہا ولا انا، میں بھی نہیں. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بل بوتے پہ جنت میں جاؤں. تو اس کے بعد تو ہمارے جیسوں کی حیثیت ہی کون رہ جاتی. یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، اللہ اپنے فضل سے عطا کرے. اور یہ ایک بہت بڑی امید ہمیں مل گئی، ایک بہت بڑے دل، یوں سمجھیے کہ دل کو سکون مل گیا. یہ جو اللہ نے کہہ دیا نا کہ میں اپنے فضل سے عطا کروں گا، تو ہم اگر اللہ سے مانگیں گے اور اللہ سے توقع رکھیں گے، امید رکھیں گے اللہ ہمیں عطا کرے گا، تو ہماری سوچ کی محدودیت ہے اور ہماری سوچ بہت تھوڑی سی ہے. ہم کتنا سوچ سکتے ہیں اللہ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا. ہم بہت تھوڑا سوچ، محدود سوچ ہماری. لیکن اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ ہے، اس کی وسعت اور اس کے عطا کرنے کا جو انداز ہے وہ تو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا نا. اس لیے فرمایا کہ من فضل، اپنے فضل سے دیکھ. انہ لا يحب الکافرین، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ناشکرے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. انہ لا يحب الکافرین، جو کافر ہے، ناشکرا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور یہ ناشکری کب آتی ہے؟ تین کاموں سے. ناشکری آتی ہے اللہ رب العزت کی، کوئی بھی انسان کوئی بھی نافرمانی کرے، ناشکری آتی. دوسرے نمبر پہ ناشکری اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں ہی یوز کرنا. یہ دو کام ہو. اور تیسرا کام یہ ہے کہ ذرا سی اللہ نے کوئی آزمائش میں مبتلا کر دیا، تھوڑی سی پریشانی مصیبت آ گئی، تو اللہ سے ایک ناراضگی کا اظہار کرتا، ناراض ہو جاتا، گلے شکوے کرتا. یہ تین کام جس کے اندر ہیں وہ ہے ناشکرا. انہ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ پسند کرتا ہے شکر گزار بندوں، نیکوکار بندوں. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، یہ اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے. کس مقصد کے لیے؟ مبشرات، خوشخبری دینے کے لیے. یعنی اللہ جو ہوائیں بھیجتا ہے ان کے کئی کام مقاصد ہیں. نمبر ایک، وہ ہوائیں جو ہے وہ خوشخبری کی نوید ہوتی ہیں، یعنی بارش آنے کی خوشخبری لے کر آتی ہیں کہ ابھی بارش آنے والی. یہ مبشرات، یہ پہلا مقصد ہے ہواؤں کا. دوسرا مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کشتیوں کو چلاتے ہیں. جو خاص طور پہ بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں ان کا تو سارا دار مدار ہی ہوا کے اوپر ہوتا ہے. بھلے آج کل ہوائی جہاز ہیں جو انجن وغیرہ پہ چلتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہوا کا کردار بہت ہوتا ہے. لیکن جو بادبانی والی کشتیاں وہ تو چلتی ہیں ہوا سے. تو دوسرا مقصد ہوا کا کشتیوں کو چلانا. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ بادلوں کو اٹھانا، بادلوں کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ہوا کے ذریعے سے ہوتی. یوں سمجھ لیجئے کہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیلیور کرنا اور ان کی جو ٹرانسپورٹ آمد و رفت کا سارا دار و مدار ہوا کے اوپر. ہوائیں جو اٹھاتی ہیں بادلوں کو ابھارتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں. جیسے وہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوئی کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، صحیح مسلم کی حدیث، اور اس کو آواز آ رہی تھی کہ فلاں کی کھیتی کو پانی پلایا جائے، فلاں کی کھیتی کو پانی پلایا جائے. تو اب وہ چلنے لگا اور تلاش کرنے لگا اگر کون شخص ہے کہ فضا سے آواز آ رہی ہے، آسمانوں سے آواز آ رہی ہے کہ اس کی کھیتی کو پانی پلایا جائے. تو چڑھتے 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 تھوڑا سا اوپر والی جانب پہ اس کا باغ تھا، اس کے پاس پہنچا اور وہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہا تھا. اسے پوچھا ہاں بھائی تیرے اندر کیا کرامت ہے، کیا بات ہے، کیا کردار ہے تیرا، تیرے بارے میں یہ آواز سنی، کیا تیرا نام یہی ہے؟ جی میرا نام یہی ہے. کہا تیرا نام لے کے یہ کہا جا رہا تھا کہ فلاں کی کھیتی کو جو پانی پلاؤ. میں نے کہا میرا عمل تو اتنا کوئی نہیں، بس میرا ایک باغ کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ میں جب بھی کوئی باغ سے کوئی بھی منافع ملتا ہے، جو بھی اس کی جو ہے فصل آتی ہے، تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں. ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے خرچ کے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ دوبارہ پھر جیسی باغ کے اندر انویسٹ کر لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. یعنی برابر 3 حصے.
یہ نہیں ہے کہ 2.5% نہیں زکوٰۃ نکالتا، بلکہ برابر 3 حصے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے خرچ کے لیے، دوسرا حصہ دوبارہ انویسٹ کر لیتا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ کہا اسی لیے تیرا نام لے کے کہا جا رہا ہے۔ اب وہ نام لے کے جو کہا جا رہا تھا کہ اس کے باغ کو پانی پلایا جائے، تو وہ کیسے؟ وہ ہوا کے ذریعے سے ہی وہ بادل جو ہے وہ دوسری جگہ منتقل ہوں گے اور وہاں بارش ہوگی۔ تو یہ ہواؤں کے 3 مقصد ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے۔ نمبر 2، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت چکھائے، اپنی رحمت عطا کرے، بارش جو ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ اللہ کشتیوں کو چلائے اپنے حکم کے ساتھ۔ ظاہر ہے جو بھی ہے اللہ اپنے حکم سے ہی کشتیوں کو چلاتا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہ فضل تلاش کرنا یہ قرآن کی اصطلاح ہے جو رزق کے لیے اور روزی تلاش کرنے کے لیے، کمانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تاکہ تم جہازوں کے ذریعے سے، سمندری سفر کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس لیے کہ جتنا بھی جو بزنس ہے، جو آمد و رفت کا اور جتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، وہ سارے کا سارا ہو ہی ان جہازوں کے ذریعے سے رہا ہے، بحری جہازوں کے ذریعے سے رہا۔ اس لیے کہا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اپنے اللہ کے شکر گزار بندے جو ہے بن سکو۔ شکر گزاری جو ہے وہ آتی ہے 3 کاموں سے۔ نمبر 1، کہ انسان ہر وقت اس کا دل اللہ کی محبت سے معمور، کہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی تعریفیں بیان کرتا نہ تھکے، اللہ رب العزت کی حمد ثنائیں بیان کرتا نہ تھکے، اور پوری طرح اس کا دل جو اللہ کی محبت سے لبریز ہو۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر وقت زبان اللہ کی تعریف اور اللہ کے شکر کے ساتھ تر ہو۔ ایک شخص آئے رسول اللہ کے پاس، آگے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، نجات کس چیز میں؟ یعنی زندگی کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی تکالیف ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ تھکا ہوا ہے، ہر شخص تھکا ہوا ہے اور تھک کے چور ہو چکا ہے۔ یعنی زندگی نے اس کو اتنا تھکا دیا، اتنی پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، ایک سے بڑھ کے ایک پریشانی، ایک سے بڑھ کے ایک تکلیف۔ اور کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان کو سکھ بھی دیا ہوا ہے، سکون میں بھی رکھا ہوا، لیکن کچھ ہیں جو اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ بس اخیر ہو چکی ہے ان کے پاس۔ تو انسان تھک جاتا ہے۔ تو ایک شخص ہے رسول اللہ کے، یا رسول اللہ تھک گیا ہوں بہت زیادہ، من نجا، نجات کس چیز میں، سکون کس چیز میں؟ تو نبی اسلام نے اس کو ایک ہی نسخہ بیان کیا، فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ سب سے بڑی کنجی ہے نجات کی۔ اور آپ نے اس کا بارہا تجربہ بھی کیا ہوگا کہ اگر انسان بہت زیادہ پریشان بھی ہو تو اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مصروف ہو جائے تو بڑا سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سکون کی کنجی ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ تو شکر گزاری کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، تحلیل کے ساتھ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ زبان جو ہے وہ تر رہے انسان۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے عمل سے یہ بتائے اللہ کو کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار بنتا ہوں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ دل محبت سے لبریز ہو، دوسرا یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کرے، تیسرا یہ ہے کہ عمل سے بھی کر کے دکھائے۔ جیسے نبی اسلام سے پوچھا گیا نا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوجتے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اعمال گناہ ہی کوئی نہیں، آپ کے تو گناہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے اگر ہیں تو معاف کر دیے، آپ کے تو گناہ ہی کوئی نہیں، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری عمل سے کر کے بتایا کہ شکر گزاری یہ ہوتی۔ تو 3 کام جو کرتا ہے وہ شکر گزار ہے۔ تو فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب یہیں تک آج کا سبق رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے بات چلے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔